السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کاش کا مسیحا پارٹ 22۔ اگلے دن صبح مراد الحسن نے حریہ کے نمبر کو ڈائل کر کے فون کانوں سے لگا لیا۔ بیل ہو رہی تھی۔ کافی دیر بعد حریہ نے فون اٹینڈ کیا تو وہ سوئی ہوئی آواز میں بولی، ہیلو میڈم، شاعر مراد الحسن عرض گزار ہے۔ مراد کا انداز دلکش تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ حریہ نے اب اسکرین پر اس کا نمبر دیکھا ہوگا اور چونک گئی ہوگی۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے یہ سن کر مراد الحسن محفوظ ہوتا ہوا بولا، جنہیں چاہا جاتا ہے انہیں سر کے خطاب سے نوازا جاتا ہے، مگر پھر ایک دن انہیں سر سے اتار کر پھینک دیا جاتا ہے۔ آئی ایم سوری جاذب، میرا مطلب تھا کہ تم پہلے سر ہو پھر جاذب۔ وہ غلطی محسوس کر کے معذرت خواہانہ انداز اپنا کر رہ گئی۔ تو پھر میڈم، آپ کی محترمہ ماہی کی ویڈیوز تیار ہو گئی ہے، زحمت کر کے لے جائے۔ اگر آپ ہی زحمت کریں تو بہتر ہوگا۔ میں آج کل ایک مسئلے میں الجھی ہوئی ہوں۔ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مراد کو تشویش ہوئی۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آپ کب آ رہے ہیں؟ ابھی آدھے گھنٹے تک پہنچ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے فون بند ہونے پر اس نے سیڈیز اٹھائی اور ایک بیگ میں ڈال کر دکان سے باہر آ گیا۔ فی الحال کوئی بھی فنکشن نہ تھا کہ وہ مصروف ہوتے۔ اس نے اپنا آپ آئینے میں دیکھ کر گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ اب وہ قصر ماہ نور کی طرف جا رہا تھا، جو کہ اس کی والدہ کا گھر تھا۔ اس کے ماموں وہاں رہتے تھے۔ اس کے کزن زمان، حنان اور غزنوق کے علاوہ ایک جان بھی تو رہتی تھی، حریہ کی شکل میں۔ لیکن اب وہ اس بات کا شدت سے خواہاں تھا کہ ماں سے ملاقات ہو جائے۔ اگر نہ بھی ہوئی تو وہ حریہ سے کہہ کر ان سے مل لے گا۔ اس کے ہاتھ میں اس وقت ماہ نور کی خوبصورت تصویر فریم میں تھی۔ یہ اس کی ویڈیوگرافی کا کمال تھا کہ تصویر دیکھتے ہی لگتا تھا کہ ابھی باتیں کرنے لگے گی۔ اس نے گیٹ پر ہارن بجایا تو ایک چھوٹے لڑکے نے گیٹ کھولا۔ مراد گاڑی اندر لے گیا۔ ایک ملازمہ اس کی طرف بڑھی تو اس نے حریہ بی بی سے ملنے کا کہہ کر بھیج دیا۔ ملازمہ نے اسے وسیع ڈرائنگ روم تک رہنمائی پیش کی۔ وہ ہر ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ بابا نے واقعی عشق کرتے وقت اپنی حیثیت نہ دیکھی تھی، اور اب وہ بھی خود اس روش پر چل رہا تھا، مگر اب ان کی پوزیشن کافی مضبوط تھی۔ صفدر حسین کا کافی بڑا بزنس تھا اور پھر شہر بھر میں مراد الحسن کا اچھا خاصا نام بھی تھا۔ وہ ماں سے ملنے کو بے چین تھا۔ اس کی دعا اور دل کی تڑپ رنگ لائی تھی۔ ڈرائنگ روم کے ایک طرف سے ماہ نور چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ مراد الحسن انہیں دیکھتے ہی احتراماً کھڑا ہو گیا۔ اس ماں کی گود سے وہ 20 برس جدا رہا تھا۔ اس ماں کی ممتا کی گرمی سے وہ استفادہ نہ کر سکا تھا۔ صفدر حسین نے جب سے اسے بتایا تھا کہ وہ باوقار پرسنالٹی کی شخصیت ماہ نور کا بیٹا ہے تو وہ تڑپ اٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ وہ بھاگ کر ماں کے سینے سے لگ سکتا تھا۔ مدتوں کی تڑپ اور پیاس کو بس رازداری اور پردے سے ہی بجھا سکتا تھا۔ ماہ نور چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ السلام علیکم۔ مراد نے انہیں سلام کرنے میں پہل کی تو وہ خوش ہو کر اس کا جواب دے کر بیٹھ گئی۔ مراد ان کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ بے شک اس کی ماں اس زمانے کی گریسفل شخصیت تھی۔ کہو بیٹا، کوئی کام تھا؟ آپ کو دیکھنے آیا تھا۔ وہ لرزتے ہونٹوں سے الفاظ نکال چکا تھا۔ اب ان کو عملی جامہ بھی پہنانا تھا۔ ماہ نور نے حیرانگی سے دیکھا اور بولی، مجھے؟ ہاں، آپ کو دیکھ کر مجھے میری ماں یاد آتی ہے۔ وہ بالکل آپ جیسی تھی۔ آپ نے میری اس بات کا برا تو نہیں مانا؟ نہیں بیٹا، مجھے اچھا لگا کہ کوئی بیٹا مجھ میں اپنی ممتا کی جھلک محسوس کرتا ہے۔ ان کا کرب ان کے الفاظ سے ظاہر ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں حریہ بھی آ گئی۔ مراد نے فوراً بات بدل کر ماہ نور کا پورٹریٹ اٹھایا اور انہیں بطور تحفہ دیتے ہوئے اپنا شاپ کا آئیڈیا بھی سنایا کہ ہر شادی میں ہم ایک خوبصورت اسٹل نکال کر تحفے کے طور پر اس شخصیت کو دیتے ہیں۔ اس شادی کی ڈیشنگ پرسنالٹی آپ ہی تھی، اس لیے میری طرف سے ایک بیٹے کی طرف سے اپنی ماں کو یہ حقیر سا تحفہ۔ لفظ ماں پر اس کے ہونٹ لرز گئے، مگر اس نے قابو پا لیا۔ اتنی دیر میں وہی ملازمہ چائے لے کر آ گئی۔ مراد الحسن کی طرف سے فریم شدہ پورٹریٹ لے کر ماہ نور نے ساتھ والے صوفے پر رکھ دیا۔ شکریہ بیٹا۔
اور ہمارا کام؟ حریہ نے اپنی زبان کھولی۔ مراد الحسن نے مسکراتے ہوئے سیڈیز والا بیگ اس کی جانب بڑھا دیا۔ شکریہ، اس نے بیگ لیتے ہوئے کہا۔ چائے وغیرہ سے فراغت کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھا تو ماہ نور بھی اٹھ گئی۔ وہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ حریہ بھی بوا کی موجودگی میں کوئی بات نہ کر سکی تھی، حالانکہ اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے زمان بھائی سے تمام بات کر لی تھی، مگر اپنے عشق کو چھپا کر۔ اب زمان بھائی اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے۔ بوا آپ میرے کمرے میں آ جائے، پھر اکٹھے ہی سیڈیز دیکھ کر باقی گھر والوں کو بعد میں دے دیں گے۔ حریہ نے بوا کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے کہا تو وہ پیار سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، مجھے تمہاری پسند ہے۔ ماہ نور نے فریم سے گفٹ پیپر اتار کر دیکھا تو جاذب کے فن کی داد دینے کے لیے وہ بھی قابل تحسین نظروں سے تصویر کو دیکھنے لگی۔ ایک بیٹے کا ماں کو تحفہ، ان کے کانوں میں جاذب کے الفاظ گونج گئے تو مغموم ہو کر رہ گئی۔ دوسری طرف ایس پی زمان کی ٹیبل پر کھلا ہوا خط پڑا تھا جس نے اس کے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ اس نے اس تحریر کو بار بار پڑھا تھا۔ محترم ایس پی زمان صاحب، السلام علیکم۔ اپنی بوا ماہ نور کی کہانی ان کی زبان سن کر خاموش ہو کر اس بات کی تفتیش ضرور کرے کہ گزشتہ کئی برس پہلے خانپور میں جنید کی شادی کے روز جو نیلے رنگ کی ڈیٹسن حادثہ کا شکار ہوئی تھی، کیا اس کے تمام سوار جاں بحق ہو گئے تھے؟ قصر ماہ نور کے مکینوں کی نظر میں فیض الحسن اور اس کا بیٹا مراد الحسن جاں بحق ہو چکے ہیں، مگر نام نہاد قبروں کو پوجنا بھی آج کل کا رواج ہے۔ السلام علیکم انصاف کا طالب۔ اس نے حریہ سے تمام داستان سن لی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں آیا تھا کہ گھر میں کوئی ڈرائیور یا پھر کوئی چوکیدار کیوں نہیں ہے۔ بقول حریہ کہ وہ کئی بار بوا کے ساتھ ان قبروں پر جا چکی ہے، مگر بوا کا اصرار ہے کہ ان کے بیٹے اور خاوند کو گھر کے کسی فرد نے قتل کروایا ہے۔ مگر یہ خط اس حقیقت کو آشکار کرتا تھا کہ وہ قبریں کسی اور کی ہے۔ وہ دونوں باپ بیٹا زندہ ہے، یعنی کہ بوا اور حریہ اس حقیقت سے لا علم ہے کہ بوا بیوہ نہیں ہے۔ اور پھر اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خانپور کے حادثے کے ذمہ داروں کو تلاش کیا جائے۔ ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے اس نے جو داستان حریہ کی زبانی سنی تھی، اس کا شک تایا جی عبد الرحمن پر جاتا تھا، اور تفتیش تو شک کی بنیاد پر ہی شروع ہوتی ہے۔ اور پھر بوا نے بھی حریہ سے کہا تھا کہ اپنے باپ سے اس واقعے کی تفتیش شروع کرے۔ فون کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ وہ سوچوں کے گہرے بھنور سے نکل آیا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے آنے والی آواز کسی عورت کی تھی۔ ہیلو، مجھے ایس پی زمان صاحب سے بات کرنی ہے۔ اس عورت کا لہجہ باوقار اور ٹھہرا ہوا تھا۔ جی کہیے محترمہ، میں ایس پی زمان ہی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کاغذ اور پینسل پکڑ لیا تھا، کیونکہ اکثر فون پر جو بھی شکایات ہوتی ہے وہ انہیں فوراً نوٹ کر لیتا تھا، پھر بعد میں ان کا ازالہ کر دیا جاتا تھا۔ ایس پی صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ کو خط مل گیا ہوگا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کی نظریں ایک بار پھر موجود خط پر پہنچا دی۔ جی ہاں، میرے سامنے پڑا ہے۔ تو پھر اس کیس پر کام کیجیے۔ میرا مطلب ہے کہ عملی طور پر اس پر کام شروع کیجیے۔ اس کی آواز سے لگتا تھا کہ کوئی عورت آواز بدل کر بات کر رہی ہے۔ مگر آپ کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ وہ لکھنے کے لیے تیار تھا۔ آپ کے لیے اتنا ہی بتا دینا ضروری ہے اور کافی بھی ہوگا کہ اس حادثے میں جاں بحق ہونے والے دونوں باپ بیٹا اس وقت صحیح سلامت میرے پاس ہے۔ ہیلو، مگر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ اب اس فون نے اس کی افسری گھما کر رکھ دی تھی۔ اس نے فوراً حریہ کو فون کرنے کے لیے اپنا ذاتی موبائل استعمال کیا۔ رابطہ ہونے پر وہ فوراً بولا، حریہ کہاں ہو؟ کچہری بازار میں بک اسپاٹ پر۔ دوسری طرف حیرت بھری آواز ابھری، وہیں رہو، میں چند منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس نے محرر کو بتایا کہ وہ ضروری میٹنگ میں جا رہا ہے۔ کوئی بھی مسائل آئے تو اسے شام 4 بجے کا وقت دے دینا۔ وہ یہ کہہ کر ایس پی آفس سے باہر نکلا تو ڈرائیور گاڑی میں تیار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو وہیں انتظار کرنے کا کہہ کر گاڑی سے اتارا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر کچہری بازار کی طرف گاڑی بھگا دی۔
حریہ کو حیرانی اور پریشانی کی حالت میں اس نے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی شہر سے باہر جانے والی سڑک پر دوڑا دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں زمان بھائی؟ مین روڈ پر آ کر حریہ نے زبان کھولی تو زمان نے خط اور بعد میں کسی عورت کا فون والا پورا قصہ سنا دیا۔ وہ حیرانگی سے سننے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ انکل فیض الحسن زندہ ہے۔ اس کے لہجے میں خوشی اور جوش دونوں ہی تھے۔ اس میں خوش ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ عورت فون پر جھوٹ بھی بول سکتی ہے۔ زمان نے اس کی ہاں میں ہاں ملانے کی بجائے پولیس کا روایتی انداز اپنایا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ مجھے بتاؤ کہ تم اور ماہ نور بوا کس قبرستان میں آتی ہو؟ کاکے سائی والا قبرستان، جو کہ گاؤں شالے کے قریب ہے۔ حریہ نے جواب دیا تو زمان نے گاڑی اس طرف موڑ لی۔ گاڑی پرانے بوہڑ کے درخت کے نیچے جا کر رک گئی تو وہی نوجوان مجذوب، جس کا نام تو نہ جانے کیا تھا مگر بقول اس کے وہ عبداللہ ہے، وہ ان کی گاڑی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس قبرستان میں پہلی مرتبہ کسی پولیس والے کو آتے دیکھا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے فیض الحسن اور مراد الحسن کی قبروں پر پہنچ گئے۔ حریہ نے اشارے سے ان قبروں کی طرف انگلی کی تو زمان ان قبروں پر لگے ہوئے کتبوں کی تواریخ پڑھنے لگا۔ اس نے کاغذ اور پینسل نکال کر 2 جنوری 1978 کی تاریخ کاغذ پر درج کر لی۔ آج کل قبروں کو پوجنا رواج بن گیا ہے، اس نے حریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ وہ ہنستا ہوا بولا، میں نہیں کہتا، یہ الفاظ اس عورت نے فون پر مجھ سے کہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قبریں کسی اور کی ہے۔ اس کی تصدیق تو تبھی ہوگی جب ہم ان قبروں کے مکینوں سے زندہ اور حقیقی حالت میں ملیں گے۔ زمان ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے گورکن کو دیکھا جو ایک تازہ قبر کی کھدائی کر رہا تھا۔ وہ زمان کے اشارہ کرنے پر ان کے پاس چلا آیا۔ اس کی گندی سی بنیان مٹی اور پسینے سے مزید گندی ہو رہی تھی اور پسینہ اس کے پورے بدن کو شرابور کر رہا تھا۔ پاس آ کر اس نے زمان کو سلام کیا۔ کب سے اس قبرستان میں ہو؟ ادھر ہی آنکھ کھولی ہے جناب، اور عمر کی آخری گھڑیاں بھی ادھر ہی گزار رہے ہیں، وہ عاجزی سے بولا۔ تو زمان نے ان دونوں قبروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا، تو پھر یہ دونوں قبریں بھی تم نے ہی کھودی ہوگی؟ جی صاحب، بات اگرچہ کافی پرانی ہے مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان قبروں کی کھدائی میتیں دفن کرنے سے ایک دن پہلے ہی کروائی گئی تھی۔ گورکن کی بات سن کر وہ دونوں چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ نہیں صاحب، یہ کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات مرنے والے کے لواحقین کسی دور دراز علاقوں سے بروقت نہیں پہنچ پاتے تو پھر وہ جنازہ اگلے دن پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ زمان سر ہلا کر رہ گیا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ اس قبر میں جس شخص کو دفن کیا گیا ہے اس کی موت کس طرح ہوئی تھی؟ ہمارے پاس ایک رجسٹر ہے صاحب، جس میں ہم قبر کھدوانے سے مرنے والے کا نام، پتہ اور وجہ موت لکھوا لیتے ہیں۔ اس طرح ان قبروں کے متعلق بھی لکھا ہوگا۔ وہ رجسٹر کہاں ہے؟ میرے کمرے میں موجود ہے جناب، آپ کہیں تو میں ابھی لا کر دیتا ہوں۔ لے آؤ۔ وہ زمان کا حکم سن کر فوراً بھاگ کر قبروں کو پھلانگتا ہوا غائب ہو گیا۔ زمان بھائی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، حریہ سہم کر بولی۔ ہاں بھائی، ڈرنا تو فطرتی بات ہے۔ ہم قبرستان میں کھڑے ہیں، کون سا کسی پارک میں کھڑے ہیں۔ وہ پولیس والا تھا، اس موقع پر بھی خوفزدہ نہ تھا، مگر حریہ اس کے انداز تفتیش سے حیران ہو رہی تھی اور قبرستان کے ماحول سے خوفزدہ بھی تھی۔ وہ گورکن ہاتھ میں ایک رجسٹر اٹھائے قبروں کو پھلانگتا ہوا ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ پاس آ کر اس نے زمان کو رجسٹر پکڑاتے ہوئے کہا، صاحب آپ اس میں سے دیکھیں، میں اتنی دیر میں قبر نکال دوں، ابھی جنازہ پہنچنے والا ہی ہوگا۔ اس کے انداز میں لجاجت اور منت تھی۔ زمان نے اس کے ہاتھ سے رجسٹر لے کر اس کو قبر کھودنے کی اجازت دی تو وہ چلا گیا۔ بوسیدہ رجسٹر کے کافی اوراق پھٹ چکے تھے مگر ان کو آٹے وغیرہ سے جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی۔ 2 جنوری 1978 کا دن صفحہ نکالتے ہیں، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ قبر کی کھدوائی کروانے والے نے 1 جنوری کو ہی 3 قبروں کا آرڈر دے دیا تھا۔ تینوں قبروں کے مردوں کے لیے موت کی وجہ روڈ ایکسیڈنٹ لکھوائی گئی تھی۔ ایک چھوٹی قبر کا سائز
اور 2 بڑی قبروں کے لیے آس پاس ہی جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا، مگر اگلی سطر پڑھتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے رجسٹر گر گیا۔ حریہ بھی کانپ کر رہ گئی تھی، کیونکہ مرنے والوں میں فیض الحسن، مراد الحسن اور ماہ نور کا نام بھی درج کروایا گیا تھا۔ ان دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ وہ حیرت سے بار بار اس صفحے کو پڑھ رہے تھے جس پر مرنے والوں کی قبر کی کھدائی کا آرڈر پیشگی درج تھا۔ قاتل جو کوئی بھی تھا، اس نے ان تینوں کو ہی مارنے کی مکمل اور جامع منصوبہ بندی کی تھی، مگر ماہ نور بوا جو کہ جان توڑ مراحل سے گزر کر زندگی کی دہلیز تک پہنچی تھی، اب بھی زندہ تھی، اور قاتل نے دوبارہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ وہ قبرستان سے واپس آ رہے تھے تو دونوں کے ہی ذہن الجھے ہوئے تھے، کیونکہ فون والی عورت کہتی تھی کہ مراد الحسن اور فیض الحسن اس کے پاس زندہ حالت میں موجود ہے، اور ان کی قبریں اس رات کی گواہی تھی کہ وہ دونوں مر چکے ہیں۔ یہ معاملہ انتہائی الجھن اختیار کر گیا تھا۔ زمان بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بک اسپاٹ پر اتری تو زمان بھائی سے پوچھ بیٹھی۔ حریہ، یہ کیس کافی الجھ گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ہی فرد ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ کون؟ وہ جھٹ سے بولی۔ فون والی عورت۔ آپ CLI سے اس کا نمبر ٹریس کریں۔ آج کل موبائلز کی اتنی بھرمار ہے کہ کنیکشن مفت مل رہے ہیں، اور مفت کنیکشن سیل کرنے والے خریداروں کے نام پتے کا ریکارڈ نہیں رکھتے۔ اس طرح ترقی اور جدت نہیں بلکہ تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ گاڑی بیک کرتے ہوئے بولے۔ شام کو گھر پر ملاقات ہوگی، یہ کہہ کر وہ تو چلے گئے، مگر حریہ حیران اور پریشان تھی۔ فیض الحسن انکل، آپ زندہ ہیں تو ہمیں مل کیوں نہیں جاتے؟ اس نے اپنے دل میں ہی بڑبڑاہٹ کی تھی کہ کسی نے اس کے ہاتھوں سے اس کا بیگ چھین لیا۔ اس نے خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں اس آدمی کو دیکھا تو مراد الحسن کے بابا فیض الحسن تھے، جو اس کے ساتھ شرارت کر کے ہنس رہے تھے۔ مجھے جاذب نے بتایا کہ میں نے عالم مدہوشی سے تم سے کتب والا بیگ چھینا تھا، اور تم کو کسی گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ کر میرا دل چاہا کہ تم سے اس ہوش کے عالم میں بھی شرارت کروں، تو تمہارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ بابا مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہ سامنے دیکھو، جاذب کھڑا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بابا فیض الحسن نے اشارہ کیا تو اس کی نگاہ سڑک کے پار فیض موویز کی جانب اڑ گئی۔ جاذب ہاتھ کے اشارے سے اسے بلا رہا تھا۔ میڈم کہاں کھوئی ہوئی تھی؟ پاس آنے پر جاذب اسے شاپ کے اندر بنے ہوئے الگ آفس نما کمرے میں لے گیا، مگر حریہ کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ جب وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی تصویروں سے وہ کمرہ بھرا ہوا تھا۔ اس کے مختلف سائز اور مختلف زاویوں کی مختلف ڈریسز میں لیے گئے پورٹریٹ سے کمرے کی دیواریں مسکرا رہی تھیں۔ وہ حیرت اور خوشی کے سمندر میں غوطے کھانے لگی۔ جاذب، وہ اس کی طرف دیکھ کر دلکش مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر بولی۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہیں برا لگا؟ نہیں، بہت اچھا۔ حریہ، میں ان تصویروں سے گھنٹوں باتیں کرتا ہوں، مگر یہ تو بے جان ہے، وہ ایک ادا سے بولی تھی، اور جاذب کی مسکراہٹ نے اس کی ادا کو آنکھوں کے راستے دل میں بسا لیا تھا۔ یہ میری باتوں کا جواب دیتی ہے، اپنی آنکھوں سے، ہاتھوں سے، ہونٹوں سے اور خوبصورت چہرے سے مجھے میری ہر بات کا جواب ملتا ہے۔ اتنا پیار کرتے ہو مجھ سے؟ پیار کو ناپنے والی کوئی کسوٹی نہیں ایجاد ہوئی۔ اگر ہوئی ہوتی تو ضرور بتاتا کہ میرا پیار کتنے کلو گرام اور کتنے میٹر کا ہے۔ جاذب کی بات بہت ہی معقول تھی۔ مجھے خود پر غرور ہونے لگا ہے۔ کیسا لگتا ہے کہ جب کوئی تمہیں چاہنے لگے؟ اس بات کا اندازہ مجھے آج ہوا ہے۔ میں تمہارے پیار کی قدر کرتی ہوں جاذب۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کی بوا کیسی ہے؟ انہیں میرا حقیر سا تحفہ پسند آیا کہ نہیں؟ تمہارا تحفہ بہت اچھا تھا، مگر تم انہیں بہت پسند ہو۔ وہ نظر جھکا کر بولی تو جاذب بھی مسکراتا ہوا پوچھ بیٹھا، میں انہیں کیوں پسند ہوں؟ میرے لیے؟ اس مختصر سے جواب نے جاذب مراد الحسن کے دل کی دنیا روشن کر دی تھی۔ بابا اور ماں کا ملاپ آسان بنا دیا تھا۔ وہ دونوں کو ہی پیار بھری نظروں سے دیکھتی تھی، جاذب اور حریہ کو۔ آج کل کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ وہ اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھنے لگا۔ انتہائی سیریس مسئلہ ہے جاذب، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ وہ واقعی پریشان تھی۔ جاذب نے پہلی بار اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو حریہ کو اپنی روح تک اس کی تاثیر محسوس ہوئی۔
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے اس کے ہاتھ کو دبایا تو وہ تشکرے آمیز نظروں سے جاذب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ بتاؤ تاکہ میں تمہاری پریشانی کا حل ڈھونڈ سکوں، اس نے اس قدر پیار سے پوچھا تو حریہ یہ تمام داستان چیدہ چیدہ الفاظ میں بیان کرنے لگی۔ جاذب قبروں کے تذکرے پر چونک پڑا مگر اس نے حریہ کو محسوس نہ ہونے دیا۔ حریہ اپنی داستان کہتی رہی، وہ بڑے انہماک سے سنتا رہا۔ حریہ نے بوا کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو سنا دی۔ صفدر حسین اور حریہ کی زبانی سنی جانے والی کہانی بالکل ایک جیسی تھی، مگر اس میں قبروں کا تذکرہ شامل تھا، کیونکہ صفدر حسین کہتا تھا کہ اس نے ان دونوں کی لاشوں کو خود قبر میں اتارا تھا۔ اب پتہ کرنا تھا کہ لاشیں کن کی تھیں جنہیں صفدر حسین دفنا کر آیا تھا۔ قاتل نے ان کی تلاش کی ناکامی کے بعد کن دو افراد کو دفن کروایا، یہ ایک معمہ تھا۔ خیر، اس نے حریہ کی داستان سن کر اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا۔ وہ چلی گئی تو جاذب سوچنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ حریہ بھی بابا کی کہانی سے اچھی طرح واقف ہے۔ اب کہانی کے اس کردار کو تلاش کرنے کی ضرورت تھی جو یہ بتا سکے کہ جنید کی شادی پر کیا ہوا تھا۔ زمان اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ تمام تھانوں کے انسپکٹر صاحبان اس کے سامنے کرسیوں پر براجمان تھے۔ یہ ایمرجنسی میٹنگ تھی جس کا مقصد شہر بھر سے ہیروئن اور دیگر نشہ آور اشیاء کو ختم کرنا تھا۔ آئی جی صاحب کی طرف سے ضلع بھر کے تمام ایس پی حضرات کو ایک ٹاسک فورس قائم کرنے کا اختیار دے دیا گیا تھا جس نے شہر بھر کے تمام منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان پر فرد جرم عائد کر کے مقدمات اور چالان عدالتوں میں پیش کرنے تھے۔ زمان نے تمام انسپکٹروں پر واضح کر دیا تھا کہ آئی جی صاحب کی طرف سے تمام ایس پی صاحبان کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ فرائض میں غفلت اور نااہلی کا مظاہرہ کرنے والے تھانے دار کو فوری معطلت یا لائن حاضر کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے فرائض کو تندہی سے انجام دیتے ہوئے شہر بھر سے منشیات فروشوں کا خاتمہ ضروری کر دیا جائے۔ سر، انسپکٹر محمد مظہر نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کہا، ہماری جدوجہد کی راہ میں بیوروکریسی اور سیاستدان حائل ہوئے تو ان کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ دوسرے انسپکٹروں کی زبان پر بھی یہی سوال تھا۔ تبھی تو سبھی نے تائید میں سر ہلا کر ایس پی زمان کی طرف دیکھا۔ آئی جی صاحب کے فرمان کے مطابق اس منشیات فروش سے مکمل ثبوت کے ساتھ سیاستدان اور کسی بھی متعلقہ بیوروکریٹ کا نام پتہ نوٹ کر کے ان کے خلاف خفیہ طور پر کارروائی میں لائی جائے گی۔ کوئی شک یا کوئی سوال؟ نو سر کی آواز سے میٹنگ روم گونج اٹھا تو میٹنگ برخاست ہو گئی تو وہ ریلیکس ہونے کے لیے اپنے آفس میں بیٹھا چائے سے شغل کر رہا تھا۔ فون کی گھنٹی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ السلام علیکم ایس پی زمان، دوسری طرف سے سوالیہ انداز لیے ہوئے ایک نامعلوم مردانہ آواز تھی۔ جی میں ایس پی زمان بول رہا ہوں، کہیے، وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ میں فیض الحسن بول رہا ہوں۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس نے دوسرا گھونٹ بھرا۔ تمہارا انکل فیض الحسن۔ زمان کے ہاتھوں سے کپ چھوٹ کر ٹیبل پر گر گیا۔ باقی چائے نے اس کے ٹیبل کا کپڑا اور کچھ کاغذات کو بھی خراب کر دیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری تفتیش سے مطمئن ہوں۔ لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ میں آپ کی مدد کے بغیر بالکل اندھیرے میں ہوں۔ اس نے اعترافی بیان دیا تو دوسری طرف سے حوصلہ افزائی کی بات ہوئی۔ دیکھو بیٹا، میں مانو سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب زندہ ہوا ہوں تو اس کے بغیر ایک ایک پل کانٹوں پر گزر رہا ہے۔ میں خود چاہتا ہوں کہ میں اس سے جلدی ملوں، مگر میری جلدی میں میرا اور میرے بیٹے کا مجرم بے نقاب نہ ہو سکے گا۔ اس طرح ہماری جانوں کو اس نامعلوم دشمن سے پھر خطرہ ہو جائے گا۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مگر میری درخواست ہے کہ آپ ایک بار، صرف ایک بار مجھ سے تو مل لیں۔ میرا وعدہ ہے کہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، تب تک نہیں بتاؤں گا جب تک آپ کے مجرموں کو میں گرفتار نہیں کر لیتا۔ میں تم سے ضرور ملوں گا، سب سے پہلے اپنی مانو سے ملوں گا۔ مجھے مانو کا نمبر دو گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔
آپ اس نمبر پر بوا سے بات کر سکتے ہیں۔ اس نے ایک نمبر لکھوا دیا جو کہ وہ ماہ نور کے موبائل کا نمبر تھا۔ انہوں نے کبھی کسی کو کال نہ کی تھی، بس ناشتہ یا پھر کھانا کھانا ہوتا تو انہیں حریہ مس کال کر دیتی۔ وہ نیچے ڈرائنگ ہال میں آ کر ناشتہ یا کھانا کھا لیتی اور بغیر کوئی بات کیے خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی۔ ایس پی زمان نے نمبر لکھوایا تو دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی اس نمبر پر ری ڈائل کیا تو دوسری طرف سے اس کی توقع کے مطابق ہی جواب تھا۔ براہ کرم تھوڑی دیر بعد کال کریں، فی الحال جواب موصول نہیں ہو رہا۔ صفدر حسین اور مراد الحسن اس وقت فیض الحسن کے ساتھ گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ماہی کی شادی کی فلم چل رہی تھی۔ فیض الحسن حیرانگی سے کبھی ان کی طرف اور کبھی قصر ماہ نور کے مکینوں کی طرف اسکرین پر دیکھنے لگتا تھا۔ ماہ نور کی تصویر آئی تو بے اختیار ہو کر آگے بڑھا، مگر صفدر حسین نے اسے پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ بے چینی اور بے قراری سے فلم دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک ایک پل یاد آنے لگا تھا۔ وہ اس کے محل کے لان میں ٹہلتا رہا تھا۔ وہ ان دیواروں کو پھلانگ کر ماہ نور سے ملنے اس کے کمرے میں جایا کرتا تھا۔ وہ اس کی ماہ نور کتنی سوگوار اور غمناک ہے، اس نے سوچا اور خاموشی سے فلم دیکھنے لگا۔ فلم کے اختتام پر وہ صفدر حسین اور مراد الحسن کی طرف عجیب سی استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ چاچا، چاچی مانو حج کرنے نہیں گئی، وہ صفدر حسین کے منہ سے سن کر حیران ہو گیا۔ تو پھر اس نے فیض الحسن کو وہ تمام داستان سنا دی۔ جب وہ منڈی سے قصر ماہ نور پہنچا تو وہ لوگ دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ دو لاشیں جو کہ بری طرح جل چکی تھی، ان کو فیض الحسن اور مراد الحسن کا نام دیا گیا تھا۔ صفدر حسین نے انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کا تمام واقعہ سنایا۔ پھر تقریباً 8 دن بعد چاچی مانو کو ہوش آیا تو وہ ان قبروں پر پہنچ کر اتنا روئی کہ اس کے آنسو ختم ہو گئے۔ وہ اور میں آپ کو مردہ ہی سمجھ چکے تھے، مگر ایک دن میں ٹہلتا ہوا دریا کنارے پہنچا تو میری ملاقات قادر علی چاچے سے ہوئی۔ تم دونوں اس کی جھوپڑی میں موجود تھے۔ تم کو زندہ دیکھ کر میری کیا حالت ہوئی ہوگی، اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتے چاچے۔ قادر علی کو اللہ نے علم سے نوازا تھا۔ اس نے بتایا کہ کوئی تمہارے سسرال والوں سے ہی تمہارا قاتل ہے، اور جب تک تم بالکل تندرست اور توانا نہیں ہو جاتے اور مراد الحسن جوان نہیں ہو جاتا، میں آپ کے سسرال میں سے کسی سے بھی رابطہ نہ کروں، حتیٰ کہ چاچی مانو سے بھی نہیں۔ تم اپنا ذہنی توازن کھو چکے تھے۔ میں تمہیں قادر علی کی جھوپڑی سے لے کر آیا اور فوراً ہی پرانے گھر کو چھوڑ کر تمہارے علاج معالجے میں لگ گیا۔ مراد الحسن کی تعلیم اور تمہاری بیماری دونوں میرے لیے بہت ہی اہم ترین مسئلے تھے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوا ہوں۔ اب تم سنبھل چکے ہو چاچا، اس لیے تمام حقیقت تمہیں بتا دی ہے۔ صفدر حسین خاموش ہوا تو فیض الحسن روتا ہوا اس کے قدموں میں گر گیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک تھا کہ صفدر حسین اور مراد الحسن کچھ نہ سمجھ پائے۔ صفدر حسین نے فوراً اٹھ کر اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر ڈانٹنے لگا۔ ڈنگر ہی ہو تم، مجھے اپنا بیٹا بھی کہتے ہو اور گناہ گار بھی کرتے ہو، یہ تم نے اچھا نہیں کیا چاچا۔ وہ رونے لگا تو فیض الحسن بھی روتی ہوئی آواز میں بولا، اوئے ڈنگرا، تو میری سوچ اور خیالوں سے بھی عظیم نکلا، ورنہ اس نفسا نفسی کے دور میں کون کسی کے لیے اپنے آپ کو مارتا ہے۔ میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں صفدر حسین، تم نے میرے بیٹے کی زندگی اور مستقبل کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ وہ اس سے جدا ہو کر فوجی انداز میں سلیوٹ کرنے لگا، آنکھیں برسات بنی ہوئی تھی۔ تم بہت عظیم ہو، بہت عظیم۔ میں تو مر ہی چکا تھا، مگر تم نے مجھے زندہ رکھنے کے لیے دن رات ایک کر دیا، خود کو زندہ درگور کر کے تم نے ہم باپ بیٹے کو زندگی دی۔ اے اللہ، اس بچے کو اس کی نیکی کا اجر دینا۔ میں کنگلا محتاج اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ میرے اللہ، میری زندگی بھی اس بچے کو لگا دے، بس یہی میری طرف سے اس کے احسانوں کا بدلہ ہے۔ آنسوؤں کی زبان میں گفتگو نے ان کے دل دھو دیے تھے۔ مراد الحسن بھی باپ کی طرف دیکھ کر آنکھوں سے اظہار تشکر کے لیے آنسوؤں کے نذرانے صفدر حسین کی محبت میں عقیدت کے طور پر پیش کر رہا تھا۔ جب یادوں پر چھائی ہوئی دھند چھٹی، دل و دماغ پر چھایا ہوا قہر ختم ہوا، رو رو کر دلوں کے بوجھ ہلکے ہوئے،
تو فیض الحسن نے صفدر حسین کو سامنے بٹھایا اور بولا، اب کیا کرنا ہوگا؟ تم جیسا کہو گے ویسا ہی ہوگا، مگر ہمارے ذہنوں میں الجھی ہوئی ایک گتھی کو سلجھا دو۔ وہ فکر مندی سے بولا تو فیض الحسن اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ بولو صفدر حسین، اب یہ جان تمہاری امانت ہے، ایسی باتیں کر کے مجھے گنہگار مت کرو چاچا۔ یہ بتاؤ کہ خانپور شادی تو 2 جنوری کو ہونے والی تھی اور تمہاری گاڑی کو حادثہ بھی 2 جنوری کی صبح ہی پیش آ گیا، کیا تم نے شادی میں شرکت نہیں کی تھی؟ صفدر حسین کے ذہن میں یہ سوال الجھا ہوا تھا۔ فیض الحسن اس کی بات سن کر ماضی کی دھندلیوں میں کھو گیا، انہیں جنید سے اپنے جھگڑے کے بارے میں بتانے لگا۔ جھگڑے کے فوراً بعد ہی واپسی ہوئی تو جب گاڑی کا ٹائر نکل کر سڑک پر دوڑا تو میں نے مانو کو گاڑی سے باہر گرتے ہوئے دیکھا، مگر گاڑی میرے قابو سے باہر ہو کر نیچے کھائی میں جانے لگی تو مراد الحسن بھی کھلے ہوئے دروازوں سے نکل کر فضا میں قلع بازیاں کھاتا ہوا نیچے گر گیا۔ میں بھی گاڑی سے نکل کر نیچے گرا تو درختوں کے جھنڈ میں اٹک گیا، پھر میرا سر کسی تنے سے اتنی زور سے ٹکرایا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر اسی بے ہوشی کی دنیا نے میرے قیمتی 22 سال کھا لیے۔ وہ خلاؤں میں گھور رہا تھا۔ اور کچھ چاچا جو تمہیں یاد ہو؟ صفدر حسین نے پوچھا تو فیض الحسن دماغ پر زور دینے لگا۔ ہاں، وہ چونک کر بولا تو دونوں اس کی طرف تجسس سے دیکھنے لگے۔ خانپور کے آدھے راستے میں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو جب کھانا کھا کر پھر آگے کی جانب چلے تو کچھ دیر بعد تھوڑی دور جا کر مجھے احساس ہوا کہ گاڑی کی بریک فیل ہو گئی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی عقل استعمال کرتے ہوئے میں نے گاڑی کی رفتار کم کرنے کے لیے ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا لیا۔ پھر رحمان بھائی کی گاڑی میں ہم خانپور پہنچے تو جنید کا ملازم اگلے دن ہماری گاڑی لے آیا تھا۔ چاچا، ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو، مگر دل کہتا ہے کہ جس جگہ تمہاری گاڑی کے بریک فیل ہوئے تھے، تمہیں اور مانو چاچی کو مارنے کی منصوبہ بندی کا آغاز ہو چکا تھا، اور یہ آغاز اس پڑاؤ پر ہوا تھا جہاں تم نے کھانا کھایا تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ کسی نے وہیں گاڑی کا بریک ناکارہ کر دیے تھے؟ مراد الحسن بولا تو صفدر حسین بول پڑا، بالکل۔ اس ہوٹل پر آپ کا دشمن کون تھا یہ اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر میں ایک بار آپ کو چاچی مانو کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ چلو گے؟ پوچھ کیوں رہے ہو؟ بتاؤ کب جانا ہے، میں تیار ہوں۔ فیض الحسن پرجوش آواز میں بولا، پہلے تو تمہاری ملاقات چاچی مانو سے کروا دوں، پھر اکٹھے ہی چلیں گے۔ کب ملوا رہے ہو مجھے میری مانو سے؟ وہ شوق تجسس سے بولا تو صفدر حسین کا لہجہ ذرا سا شرارتی ہو گیا، مگر بات کرتے ہوئے اس کا انداز ایسا تھا کہ فیض الحسن اسے پکڑ نہ سکے۔ کچھ تو شرم کرو، بچے جوان ہو گئے ہیں، بیوی سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہے ہو۔ اگر یہی بات میرے پاس کھڑے ہو کر کہو تو ابھی تمہارے دانت توڑ دوں گا۔ فیض الحسن اور صفدر حسین کی نوک جھونک سن کر مراد الحسن محفوظ ہو رہا تھا۔ فیض الحسن پھر بولا، تمہیں معلوم تو ہے کہ میں مانو کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ حج کرنے گئی ہے۔ صفدر حسین بدستور فیض الحسن کو چڑھا رہا تھا۔ اس ماہ میں تمہارے باپ کا کون سا حج ہوتا ہے؟ حج کے مہینے تو گزرے ہوئے 6 ماہ ہو گئے۔ اب تم بالکل ٹھیک ہو چاچا، وہ یہ کہتا ہوا فیض الحسن کی طرف بڑھا تو دونوں کہے لگاتے ہوئے گلے ملنے لگے۔ میں ابھی تمہاری بات چاچی سے کروا سکتا ہوں، مگر اس طرح تمہارے قاتل روپوش ہو جائیں گے، وہ تمہیں پھر کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر کب؟ وہ بے صبری سے بولا تھا۔ مجھے صرف 3 دن کا وقت دے دو، عنایت علی کا بیٹا زمان SP بن گیا ہے اور تمہاری بہو حوریہ عبد الرحمن بھی مراد الحسن کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر میں تفتیش کر رہی ہے۔ بس تھوڑا سا انتظار اور۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ لمحات کٹھن ترین ہوں گے، مگر تمہاری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر کام صبر اور طریقے سے کیا جائے۔ اس نے تمام تفصیل فیض الحسن کو بتا دی تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ صفدر حسین نے ماہ نور کے موبائل کا نمبر ملایا جو اس نے زمان سے لیا تھا۔ اب وہ ماہ نور سے فیض الحسن اور مراد الحسن کی موجودگی میں بات کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ماہ نور کی حیرت بھری آواز ابھری۔ صفدر حسین نے اپنے فون کا اسپیکر آن کر دیا تھا۔ وہ فیض الحسن کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔
हेलो। मगर फैजुल हसन मानो की आवाज़ सुनकर तड़प उठा। मुद्दतों बाद किसी ने ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकी थी। उसकी हलचल ने एक जगह साकित पानी को लहरों में तब्दील कर दिया था। इसकी बेचैनी और बेकरारी बढ़ती जा रही थी। क्या मैं मिसेस फैजुल हसन से मिल सकता हूँ? सफदर हुसैन ने पहला पत्थर फेंक दिया तो यकीनन उसके हाथों से भी मोबाइल दरस कर गिर गया, क्योंकि ऑन स्पीकर से कोई चीज़ कालीन पर गिरने की आवाज़ से उन्होंने यही अंदाज़ा लगाया था। जी मैं समझी नहीं, मानो की आवाज़ में हैरत थी। मिसेस फैजुल हसन से हमारी बात कराइए प्लीज़। सफदर हुसैन अपनी बात पर अड़ा हुआ था। मैं मिसेस फैजुल हसन ही बोल रही हूँ। आप कौन हैं? माहिनूर की आवाज़ लड़खड़ाने लगी थी। शायद इस आवाज़ में आंसुओं की आमिज़श भी शामिल हो गई थी। फैजुल हसन अपने दिल पर जबर करके बैठा था। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आखिर ये लोग किस तरीके से इनका पर्दाफाश करेंगे, कैसे ये दोनों दोबारा मिलेंगे और इस कहानी का अंजाम क्या होगा। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।